اچھا حیرت کی بات یہ ہے ہاں جی کہ پاکستان کے اندر بھی اور لیبیا سے لے کے ملائیشیا تک ایک لفظ جرم بنا دیا گیا ہے اور وہ خلافت ہے. آپ خلافت کا نام دیں آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے. آپ خلافت کا نام دیں ان پاکستان میں بھی اچھا پاکستان میں بھی نہیں اٹھائے گے لوگ. خلافت کا نام میرا ہے. دین تو یہی کہتا ہے. خلافت کا نام میرا ہے. خلافت کا نام نواز شریف کا ہے. لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اللہ کا نام ہے. اللہ کا رسول کہتا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری واجب ہے تم پر میری سنت. نام لینے سے یار تم جو ہتھیار نہیں اٹھاتے، جو کچھ نہیں کرتے. یہاں نہیں سعودی عرب میں جو لوگ خلافت کا نام لیتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں. شام میں، ایون عراق، ایران میں، جس جگہ بھی یہ نام لیا جاتا ہے. افغانستان میں کیوں؟ کشمیریوں نے نام لینا شروع کر دیا. انہوں نے کہا ہم تو جان دے رہے ہیں نا، ہمیں آپ وزیر اعظم کا نام لو ٹھیک ہے، آپ صدر کا نام. او بھائی اگر جب تک تم اپنے خلیفہ کو، اپنے بادشاہ کو، اپنے صدر کو، اپنے وزیر اعظم کو یاد رکھو، تم خلیفہ یا امیر المومنین نہیں کہو گے، تمہارے سٹینڈرڈز نہیں بدل سکتے. اپنے صدر کو صدر کہو گے، تم اس کا موازنہ کرو گے ڈیگال کے ساتھ، تم اس کا موازنہ کرو گے آئزن ہاور کے ساتھ. جس دن تم نے اسے امیر المومنین کہا تم اس کا موازنہ عمر بن خطاب سے کرو گے یا علی المرتضیٰ سے کرو گے. تمہارا معیار بدل جائے گا. یہ معیار یورپ نہیں بدلنے دیتا. آپ سوچ سکتے ہیں میں نام لینے کو تیار ہوں. اور صاحب کیونکہ ٹائم کم ہے اور مجھے سوال پوچھنے ہیں. محبوبہ مفتی کہتی ہیں کہ کشمیر نے جمہوریت یا کشمیریوں نے جمہوریت اور مذہبی رواداری کی وجہ سے انڈیا کے ساتھ الحاق کیا تھا. کیا تاریخ بھی یہی کہتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت کا جو ایسنس ہے جی وہ اکثریت کی حکومت کا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹیرنی آف میجورٹی، اکثریت کی آمریت. اور بھارت اس جمہوریت کا بہترین چہرہ، اکثریت کی آمریت بہترین شو بھی کر چکے ہیں. جی ہاں بہترین چہرہ ہے. جی جہاں پر بھی جمہوریت کا اصول نافذ ہوگا جی وہاں اکثریت کی آمریت آئے گی. اور نریندر مودی اکثریت کی آمریت کا بہترین چہرہ. لوگ کہتے ہیں پاکستان جمہوریت کی بنیاد پہ قائم ہوا. جھوٹ بولتے ہیں. جمہوریت تو میں وارا نہیں کھاتی تھی بھائی. جمہوریت تو ہندو ہمارے پر حکمران ہوتا تھا. تو یہ سسٹم ہم نے جمہوریت کی نفی کی تھی بھائی. یہ سسٹم کیسے آیا پھر ہمارے ہاں؟ یہ انکلکیٹ کیسے ہوا؟ نہیں ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں خیر پوری دنیا میں انکلکیٹ کروا دیا گیا یورپ سے. اسلام میں جمہوریت ہے لیکن وہ جمہوریت اس جمہوریت سے مختلف ہے. اسلام کہتا ہے کہ تم حکمران کی شرط نہ رکھو، تم رائے دینے والے کی شرط رکھو. ووٹر کی کوالیفیکیشن ضروری ہے. ووٹر جو ہے وہ صادق اور امین ہونا چاہیے. ووٹر جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اوریا مقبول جان کا بھی ووٹ برابر ہو، ایک پارسا اور تہجد گزار کا بھی ووٹ برابر ہو، ایک ہیرن بیچنے والا کا بھی ووٹ برابر ہو. جب دو قومی نظریہ بنیادی وجہ بنا پاکستان کی تخلیق کی، انڈیا سے علیحدگی کی، جب دو قومی نظریہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پاکستان کے قیام کی بنیادی وجہ بنا، تو پھر یورپین سسٹم یا برٹش سسٹم کیوں انکلکیٹ ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کس پاگل نے کہا ہے کہ جمہوریت میں ون مین ون ووٹ ہوتا ہے؟ سوئٹزرلینڈ میں 1973 میں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہوا. ہم آدھا ملک گنوا چکے تھے جمہوری ووٹ کرا کے. 1973 کسی نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ میں جمہوریت نہیں ہے. ہم اگر کہتے ہیں کہ صرف سچے لوگ ووٹ دیں، ہم اگر کہتے ہیں کہ ایک ووٹر کی کوالیفیکیشن ہو، ووٹر کا کارڈ بناؤ، جو کسی جرم میں ملوث ہے، جس کی کوالیفیکیشن نہیں ہے، وہ جب ووٹ دے گا، صرف بے شک وہ 10 لاکھ ہوں، آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے 1 کروڑ ہو جائیں، وہ اگر 10 لاکھ لوگ جس کو چنیں گے وہ صحیح نمائندہ ہوگا اسلام کے مطابق. Absolutely right.